اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھے، عمل کرے اور باقی لوگوں کو قرآن کا پیغام پھیلائے۔ اکثر کئی مسلمان کہتے ہیں یہ قرآن مجید صرف عالم لوگ، صرف عالم علماء قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید ایسی کٹن کتاب ہے، ایسی مشکل کتاب ہے کہ صرف عالم لوگ سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی اسے نہیں سمجھ سکتا۔ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا کام صرف علماء کا ہے، صرف عالموں کا ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے تقریر ایک قرآن مجید کی آیت سے کی جو کم از کم ایک ہی سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 دفعہ دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54، سورہ نمبر 54، اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 17 میں، آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 32 میں اور آیت نمبر 40 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن آپ کے لیے آسان بنایا، آپ سمجھ سکے اسے، آپ اسے یاد رکھ سکے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یہ قرآن مجید آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا۔ آپ میں سے کون شخص اس کی بات نہیں مانیں گے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے یا وہ مسلمان کی جو کہتے صرف علماء کے لیے ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی آیت میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی، لعلکم تعقلون، پھر آپ نہیں سمجھو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں کچھ چیز کو سمجھتے ہیں تو ان سے پوچھیے جس کے پاس علم ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور چند آیت آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ان سے پوچھیے جن کے پاس علم ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جس کے اندر سائنس کا ذکر ہے، آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ اگر قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جس میں ذکر ہے سائنس کے بارے میں، آپ کس سے پوچھیں گے؟ حجام سے پوچھیں گے؟ موچی سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے سائنٹسٹ سے، کیونکہ سائنٹسٹ سائنس کے میدان میں عالم ہے۔ اگر قرآن مجید کوئی بیماری کے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے، کیونکہ ڈاکٹر میڈیسن کے فیلڈ میں، بیماری کے میدان میں ماہر ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نزول قرآن یہ آیت کب نازل ہوئی تو آپ پوچھیں گے اس عالم سے جو دارالعلوم میں 7 سال یا 14 سال پڑھا ہوا ہے۔ تو قرآن شریف میں یہ ذکر آتا ہے کہ ان سے پوچھیے جو اس میدان کا عالم ہے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، آپ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ان سے پوچھیے جس کے پاس اس کے بارے میں علم ہے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، کچھ 20 سال پہلے کچھ عرب تھے جو قرآن مجید میں جتنی بھی آیت ہے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے، ایمبریولوجی کا مطلب کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیسا بچہ بڑا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی۔ تو جتنی بھی آیت کے اندر ذکر ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کس طریقے سے بچہ بڑا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ اس کی ساری آیتوں کا ترجمہ لے کے وہ جاتے ہیں پروفیسر کیتھ مور کے پاس، اور اس وقت کیتھ مور ساری دنیا کے سب سے ماہر ایمبریولوجسٹ تھے۔ وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی ان دا یونیورسٹی آف ٹورنٹو، کینیڈا کے تھے۔ وہ غیر مسلمان تھے، عیسائی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پوچھے جو ماہر ہے، بھلے مسلمان ہے غیر مسلمان ہے۔ تو یہ عرب انہیں قرآن مجید کا ترجمہ پیش کرتے جس میں ذکر آتا ہے کس طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ بڑا ہوتا ہے، اور جب وہ ترجمہ پڑھتے ہیں کئی آیتوں کا، پروفیسر کیتھ مور کہتے ہیں کہ اکثر جتنی بھی آیت قرآن مجید میں ہیں وہ ابھی ماڈرن ایمبریولوجی
سے بالکل ملتی جلتی ہے، لیکن چند آیتیں ہیں جس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے، کیونکہ میں خود نہیں جانتا۔ اور 2 آیتیں اس میں سے یہ تھی جو سب سے پہلے نازل کی گئی تھی سورہ اقرا سے یا سورہ الق سے، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے انسان کو بنایا ہے خون کے لوتڑے سے، لیچ سے، جوک سے۔ پروفیسر کیت مور نے کہا میں نہیں جانتا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے لیچ کی طرح دکھتا ہے، لیچ، جوک جو خون چوستا ہے۔ تو پروفیسر کیت مور اپنے لیبارٹری کے اندر گئے اور ایک بہت پاورفل مائکروسکوپ کے اندر دیکھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ انیشیل سٹیج جو ہوتا ہے، ایک دم پہلی منزل کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں اور جوک کی تصویر سے ملاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ ہو بہو دونوں ایک دم یکساں ہے۔ اور جب انہیں لگ بھگ 80 سوال پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ سوال مجھے 30 سال پہلے پوچھے ہوتے، یعنی آج سے 50 سال پہلے، تو میں 50% سے زیادہ اس کے جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایمبریولوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے میڈیسن کا، ایک ایسا برانچ ہے جو ابھی چند سالوں میں کچھ ترقی کیا، اور جو بھی کچھ نئی چیز انہیں ملے پروفیسر کیت مور کو قرآن اور حدیث کے ذریعے، انہوں نے اپنی نئی کتاب ڈیولپنگ ہیومن 3 ایڈیشن میں انکارپوریٹ کیا، اس کے اندر داخل کی، اور اس کتاب کو نمبر 1 ایوارڈ ملا سب سے بہترین کتاب جو ایک ڈاکٹر نے لکھی اس سال میں، اور اس کتاب کا ترجمہ الحمدللہ کئی زبانوں میں کیا گیا تھا۔ اور پروفیسر کیت مور نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں یہ ماننے کے لیے کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں یہ ماننے کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے۔